بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ 36 سال کی عمر میں میری لو میرج ہوئی تھی۔ ہم دونوں کلاس فیلوز تھے اور بہترین دوست بھی تھے۔ ہم ایک دوسرے کو 6 سال سے جانتے تھے۔ دوران تعلیم ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر کے جاب میں سیٹل ہونے کے بعد گھر والوں کی رضامندی سے ہم شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کے جاب کے بعد ہمارے گھر والوں کی رضامندی سے ہماری شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ مجھے کالج کے زمانے سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے ذرا سخت ہیں، انہیں غصہ جلد آتا ہے، لیکن ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی جھگڑا زیادہ ہوتا میں اپنے بچے کو لے کر میکے چلی جاتی۔ میرے میکے والے مجھے سہارا دیتے، تسلیاں دیتے، اس نے تمہیں کیا لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں فون پہ میرے شوہر کو بے نقط سناتی۔ بہرحال صلح صفائی ہو جاتی اور میں گھر آ جاتی۔ لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور میں اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن ہر جھگڑے کے دوران انہیں یہ ضرور کہتی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ مجھے علم ہے کہ یہ سب میں صرف اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کہتی تھی۔ ایک بار ہمارا جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے پہلی بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور گھر سے نکال دیا۔ میں سیدھا اپنے میکے گئی۔ میرے گھر والے مجھے لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن گئے۔ میرے شوہر اریسٹ ہو گئے۔ سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کے لیے کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ 3 ماہ بعد ہمارا پھر سے جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح بچہ اٹھا کر اپنے میکے چلی گئی۔ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر ہسپتال میں ہیں۔ میرے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ مجھے انہیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے تمہیں ایموشنلی بلیک کرنے کے لیے، اور وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہے۔ نہ میں ملنے گئی اور نہ ہی کال کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے طلاق کا سمن ملا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی، مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی۔ میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری انا آڑے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ طلاق کا منع کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی۔ میں نے انہیں کال کی کہ جب چاہیں طلاق دے دیں، میں بھی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ کورٹ میں ہمارا کیس آسانی سے نمٹ گیا۔ میرے شوہر نے میری ساری ڈیمانڈز، بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن طلاق ضروری ہے۔ اس طرح جولائی 2009 میں میری طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کچھ عرصہ بعد دوسری شادی کر لی۔ ان کے بچے بھی ہو گئے، لیکن میرے بچے سے ملنے اکثر آتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ بچے کا خرچہ مجھے پابندی سے ملتا ہے، بلکہ میرا گزارا بھی انہی پیسوں سے ہوتا ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ میکے میں ہی رہتی ہوں۔ میرے تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میری وہ بہنیں جو خود فون کر کے میرے شوہر کو باتیں سنایا کرتی تھی، اب وہ مجھے ہی مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بچا سکتی تھی اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو نہ انوالو کیا ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہی ہمیں ڈبوتے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے شوہر کی یا میری غلطی نہیں تھی، اس کے باوجود ہمارے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے جن کی وجہ سے طلاق لی جاتی۔ اب طلاق کے بعد ہر ایرے غیرے کی باتیں اور در بدر کی ٹھوکریں میرا مقدر بن گئی ہیں۔ تمام کپل سے میری درخواست ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات کو خود نمٹائیں۔ خود سے بڑھ کر آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہن بیٹی کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔